یا جو انصاف کا سسٹم ہے وہ پوری دنیا کے لیے جگ ہنسائی سے کم نہیں ہے۔ آئے روز ایسے سین دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ 29 اگست کو ایک باقاعدہ ایک کورٹ قائم کی گئی جی کہ ایک کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عدالت جو ہے وہ چل کے اٹک جیل جائے گی اور عمران خان کا جیل کے اندر ٹرائل ہوگا۔ پھر عمران خان کا اٹک جیل میں ٹرائل جاری رہا اور وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا، انہوں نے سب کچھ اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ جج صاحب وہاں اس کو ایسے خان صاحب کو ٹریٹ کر رہے تھے جیسے ایک SHO کرتا ہے۔ پھر جب عمران خان کو وہاں سے شفٹ کر کے اڈیالہ جیل لایا گیا تو اڈیالہ جیل کے اندر بھی عدالت خود چل کے ملزم کا ٹرائل کرنے ملزم کے پاس جاتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ کسی ملزم کا ٹرائل جو ہے وہ جج جیل کے اندر ہو۔ البتہ جو انتہائی انٹرنیشنل لیول کے دہشت گرد ہوتے ہیں جن کا انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کو ریکگنائز ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو تو کوئی سمجھ آتی ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں اور ان کا باہر نکالنا مشکل کام ہے، وہ بھی اکا دکا کوئی اگر ٹرائل ہو تو ہو۔ لیکن یہاں تو سارا ٹرائل کا جو سسٹم ہے وہ ایک عوامی لیڈر کو مختلف کیسز کے اندر پھنسا کے اس کا کیا جا رہا ہے۔ وہ اندر ہے، پھر بھی عوام کے اندر اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عوام میں اس کی ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں۔ اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ سائفر کیس جو ٹرائل ہو رہا تھا جیل کے اندر، انہوں نے کہا وہ 29 تاریخ سے لے کر آج تک اس کی جتنی بھی وہاں پہ پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ ساری انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور انہوں نے اس جو اسپیشل کورٹ کا وہاں پہ جیل کے اندر ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب ایک ملزم کے ساتھ 4 ماہ آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، پھر بڑی عدالت کہتی ہے جی کہ یہ پوسٹ مارٹم سب غلط ہے، یہ ٹرائل ہی غلط ہے۔ تو اصل ملزم تو جس نے یہ اجازت دی ہے کورٹ کی وہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جج ہے چاہے وہ کوئی اور طاقت ہے، اور ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو جیل کے اندر جا کے الٹے سیدھے سوال کرتے رہے اور الٹا سیدھا ٹرائل کرتے رہے، اور جو باتیں نہیں بھی تھیں وہ اس کے کھاتے میں ڈالتے رہے۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے کیونکہ یہ آئینی طور پہ ہم اس وقت ملک شدید بحران کا شکار ہے۔ جہاں ہمیں سیاسی بحران کا سامنا ہے، معاشی بحران کا سامنا ہے، وہاں پہ ہمیں آئینی بحران کا بھی سامنا ہے۔ آئین نام کی چیز جو طاقتور ہیں وہ اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھ کے وہ ایک کاغذ سمجھ کے اس کو خاطر میں لاتی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی سپریم کورٹ کے اندر، ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اور کس طریقے سے ربڑ سٹیمپ کے طور پہ ان کورٹس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، انصاف کا قتل عام کیسے کیا جاتا رہا ہے، یہ بھی ہماری ایک خوفناک داستان ہے۔ ہم نے کسی شعبے میں بھی آج تک نہ عدل کیا، نہ مساوات قائم کی، نہ انصاف فراہم کیا، اور وہ معاشرہ جہاں پہ انصاف نہ ہو وہ پھر درندگی کا ہی معاشرہ بنتا ہے جیسے اب ہم بنتے جا رہے ہیں۔ عوام کے اندر اس قدر عدم برداشت ہے کہ عوام اب ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ملزمان طاقتور ہیں وہ نہ کچھ قانون کو سمجھتے ہیں نہ وہ کچھ پولیس کو سمجھتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ ان کے پاس لوٹی ہوئی دولت ہے۔ وہ اس دولت کے بل بوتے پہ ججوں کو خرید لیتے ہیں، وہ اس دولت کے بل بوتے پہ تمام انتظامیہ کو خرید لیتے ہیں، اور وہی جو کل تک ان کے لیے جو ہے وہ وبال جان بنے ہوئے تھے آج ان کی جان بن گئے ہیں، اور وہ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں۔ جو کل ان کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارتے تھے وہ آج سلوٹ مار رہے ہیں۔ یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری
73 سال کی کہانی ہے اور یہ کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے. آئے روز اس کے اندر ایسے ایسے عجیب قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ تاریخ سیاہ ترین ہو رہی ہے اور کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم اس ملک اور قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. دنیا میں ہماری کس قدر جو ہے وہ جگ ہنسائی ہو رہی ہے، کس قدر ہماری مذاق اڑائی جا رہی ہے، اس کا ہمیں کبھی احساس ہوا ہی نہیں. ہمارے جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنی دھاڑیاں لگاتے ہیں اور اس ملک کو انہوں نے سونے کی چڑیا بنایا ہوا ہے. وہ اس کو کھا پی کے پھر اسی کے خلاف پراپوگنڈا بھی کرتے ہیں، پھر اسی ریاست کے ناکامی کے بھی رونر ہوتے ہیں. وہ اپوزیشن میں ان کو سب کچھ برا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ واویلا کر رہے ہوتے ہیں. جب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، خزانے کا جب کنجی ان کے پاس آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اب رات دن ایک کرو، اس خزانے کو کس طریقے سے خالی کریں. اس خزانے کو خالی کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ان کو نہ قبر کا خوف ہے، نہ مرنے کا خوف ہے، نہ ان کو یہ خوف ہے کہ اس کا حساب ہم سے اس دنیا میں بھی لیا جائے گا اور شاید آخرت میں تو لازمی لیا جائے گا. آج ہمارے انصاف کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ آخر کب تک آپ انصاف کا جنازہ نکالتے رہیں گے، کب تک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ ہوتا رہے گا. اب اس کو بند ہونا چاہیے اور ایک قومی سوچ اور ایک قومی سطح کی ایسی سسٹم بنانا چاہیے کہ جس کے تحت ہر انسان کو انصاف بھی ملے اور ہر انسان کو مساوات بھی ملے. ورنہ جس لیول پہ ہم یہ ملک لے کر جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آنے والے دنوں میں ہمیں مزید مشکلات دیکھنا پڑیں گی، کیونکہ یہ سب ٹمپریلی کام بنایا جا رہا ہے. سیاست بھی ٹمپریلی ہو رہی ہے، مذہب کو بھی ہم ٹمپریری طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہم ہر کام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش اور اپنے مفادات تک جڑے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہم فیصلے کرتے ہیں وہ کوئی عوام کے مفاد میں یا اللہ کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ وہ ہم اپنی ذاتی ہوس مٹانے کے لیے، ہم ذاتی جو ہے وہ اپنے مفادات کو پروان چڑھانے کے لیے اور اپنا مال دولت ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا کسی بھی پولیٹیکل جماعت کا نہیں ہے. جتنی سیاسی جماعتیں گھوم رہی ہیں یہ صرف اور صرف اقتدار کی بھوکی ہیں. یہ اقتدار کا جو ان کو ایک رسا کشی ہے اس میں اس قدر باندھ دیا گیا ہے کہ یہ سب ایک رسے کے ساتھ لپٹے ہوئی ہیں اور یہ ہر ایک کھینچ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس رسے کو کھینچ کے میں جو ہے وہ اقتدار کی کرسی تک پہنچوں. اور یہ سرکل جو ہے یہ جمہوریت کا نہیں ہے بلکہ یہ مفاد پرستی کا سرکل ہے. اب پھر وہ جو ہے پرانے کھلاڑی جو ہیں وہ نیا جال لے کر پھر وہی اپنے پرانے ساتھیوں کو ملا کے پھر ایک جال بن رہے ہیں جس میں عوام کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی. 8 فروری کو اگر الیکشن ہوئے تو آپ کو وہی پرانے کھلاڑی، وہی پرانا جال اور وہی طرح طرح کی بولیاں بولنے والے وہ آپ کو پھر ایک جال میں پھنسانے والے ہیں. اب عوام کا اس دفعہ بڑا امتحان ہے کہ عوام اپنے ووٹ کے تقدس کا کس طریقے سے حفاظت کرتی ہے اور کیا عوامی شعور اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے جو حق رادعی ہے وہ اس کو دیں جو اس کا مستحق ہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.